السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ پوائنٹ نمبر 39 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ قال المؤلف الامام البربہاری رحمہ اللہ تعالی والرجم حق والمسح علی الخفین سنت۔ یہ پوائنٹ نمبر 39 اور 40 فرماتے ہیں کہ رجم جو ہے وہ برحق ہے۔ رجم کہتے ہیں سنسار کرنا، یعنی ایک زانی جو کہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرنا، اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور اس فقہی مسئلے کو اس عقیدے کی کتاب میں کیوں ذکر کیا گیا؟ ہم نے یہ بات بارہا پہلے بھی ذکر کی ہے کہ فقہی مسائل جو کہ متقدمین کی عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق گہرائی میں اگر غور کریں تو اصول سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں، یعنی اس فلاں فقہی مسئلے میں کوئی نہ کوئی ایسا فرقہ ہے جو اس فقہی مسئلے میں انحراف کا اور گمراہی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ صرف فقہی مسئلے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کا اصول ایسا خراب ہے، یعنی ان کے کوئی عقیدے کے مسئلے میں یا ان کے کوئی عقیدے کی مسئلے کی وجہ سے یہ اثر یا یہ ایفیکٹ جو ہے وہ ان کے فقہی معاملات میں بھی پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کچھ مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ عورتوں سے مصافحہ کرنا۔ اب عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن اگر متجددانہ یا ماڈرن اصولوں کی بنیاد پر یہ جنم لے تو پھر یہ عقیدے کا اور اصولی مسئلے کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ یعنی جب اصولی مسئلے کی وجہ سے یا اصولی مسئلہ جب فقہی مسئلے پر سرایت کر جائے اور اثر انداز ہو تو پھر اسے جو ہے وہ عقیدے کا ہی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ جو ہے وہ ایسے گروہ اور طائفہ پائے گئے کہ جنہوں نے رجم کا انکار کیا، لہٰذا اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث میں ثابت ہے کہ وہ امیر المؤمنین تھے، منبر پر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم آیت رجم کتاب اللہ میں پڑھا کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، اس کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص بعد میں آ کے یہ نہ کہے کہ جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے بس وہی ہے، لہٰذا قرآن میں آیت رجم نہیں ہے لہٰذا ہم بھی رجم نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے بھی رجم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، لہٰذا رجم برحق ہے۔ تو اب یہ دیکھیں عمر بن خطاب کی ایک دور اندیزی یا پھر ایک فراست دیکھیں کہ انہوں نے اس فتنے کو، جو کہ اس وقت آیا نہیں تھا، عمر بن خطاب نے اسی وقت جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا تھا۔ آگے فرماتے والمسح علی الخفین سنت، اور موضوع پر مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اب موضوع پر مسح کرنا، یہ روافظ جو ہے وہ موضوع پر مسح کرنے کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے مقابلے میں یہ مسئلہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو وجوہات پر کوئی فقہی مسئلہ عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا جاتا ہے، یا تو وہ فقہی مسئلہ عقیدے کے مسائل میں خرابی کی وجہ سے جنم لے تو پھر وہ عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر عقیدے کا مسئلہ ہے کہ صرف متواتر احادیث کو لیا جائے، خبر واحد کو تسلیم نہ کیا جائے یا سنت کا انکار کیا جائے، اسی طرح عقل کو نقل پر مقدم رکھا جائے، اس بنیاد پر اگر، یعنی یہ وہ اصول میں خرابی ہے، یہ اصول میں انحراف ہے کہ اگر ان کو تسلیم کیا جائے تو بہت سارے فقہی معاملات میں بھی اثر انداز ہوں گے۔ لہٰذا یہ یعنی ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو فقہی مسئلہ ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کا شعار ہو۔ تو اب یہ مسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا، یہ روافظ کے مقابلے میں تھا، کیونکہ اہل سنہ والجماعہ کا اطلاق ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ ایک عام اطلاق جو ہے، یعنی اہل سنہ والجماعہ ایک عام معنی میں ہے، اور عام معنی میں وہ شیعہ اور روافظ کے مقابلے میں اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، اور ایک خاص معنی ہے، یعنی اہل سنہ کا ایک خاص اطلاق ہے، اور وہ خاص اطلاق صرف اہل الحدیث پہ ہے۔ اس میں اشاعرہ، ماتریدیہ اور جتنے بھی سنی فرقے ہیں یا گروہ ہیں وہ اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ مراد جو ہے وہ
طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ یا جو احادیث میں آتا ہے، اور یعنی کہ ایک گروہ کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، تو یہاں پہ اور اسی طرح 73 فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جو ہے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ جو طائفہ منصورہ، یہ فرقہ ناجیہ، یہ اپنے خاص معنی میں ہے، یعنی اہل الحدیث و اہل السنہ والجماع، یعنی جس میں جو ہے وہ معتزلہ اور خوارج اور شیعہ، روافض، قدریہ، یہ سب جو ہیں وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اہل سنہ والجماع کا عام اطلاق ہے وہ اس سے صرف روافض خارج ہوتے ہیں۔ بہرحال تو مسح علی الخفین یعنی یہ اہل سنہ والجماع کا ایک یعنی سمبل ہے، اس لیے اس کو عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ تقصیر الصلاۃ فی السفر سنت، اور نماز کو قصر کرنا یہ سفر میں یہ سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کو کیوں عقیدے کے باب میں ذکر کیا؟ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رخصت کو قبول کرنا اور تشدد اور متشدد رویہ اختیار نہ کرنا۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یعنی جن میں غلو پایا جاتا ہے کہ نہیں میں تو پوری پڑھوں گا، اگرچہ میرے لیے رخصت ہے لیکن میں تو پوری ہی پڑھوں گا، میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے پاس 3 لوگ آئے اور آپ نبی علیہ السلام کے گھر پہ آئے اور ام المؤمنین سے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا، تو ان میں سے گویا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے عمل کو کم جانا اور کہا کہ نبی علیہ السلام تو بخشا ہیں، لہٰذا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کوئی دن ناگا نہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، ناگا بھی کرتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہٰذا جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا، بے رغبتی کرے گا تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ اب مثال کے طور پر یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رخصت کو نہیں لیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت، بلکہ اپنے اوپر ایک زبردستی کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں اور غلو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا نا کہ وہ سفر میں روزے دار تھا اور اس نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا، اور سفر میں چونکہ روزہ توڑنے کی جو ہے وہ رخصت ہے لیکن اس نے نہیں توڑا اور اس پر غشی طاری ہو گئی اور لوگ جمع ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں روزے رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں ایک تفصیلی مسئلہ ہے، مقصد جو ابھی اس پوائنٹ میں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا، اس کو دل و جان سے قبول کرنا، اور رخصتوں کو چھوڑ کے عزیمت کو اختیار کرنے میں بہت زیادہ غلو اور شدت اختیار نہ کرنا، اس کو نیکی سمجھنا، یعنی رخصت کو چھوڑ دینا اور عزیمت کو اپنا کر غلو کا شکار ہو جانا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بظاہر تو فقہی مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے اور یہ واقعی جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی نگاہیں جو ہیں وہ وہاں تک جاتی ہیں جہاں تک میرے خیال میں ہمارا شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہاں عقیدے کے اصولی ابواب میں جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ رخصت لے لینا جو ہے وہ کوئی اس سے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یا ایسا، تو یہ اصولی مسئلہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں 42 والصوم فی السفر، اور سفر میں روزے رکھنا، من شاء صام و من شاء افطر، جو شخص چاہے روزہ رکھ لے اور جو شخص چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ تو لہٰذا رخصتوں کو قبول کرنا اور تشدد اور متشددانہ اور غلو والے رویے سے اجتناب کرنا یہ عقیدے کے مسائل میں ہیں، کیونکہ یہ علم السلوک سے اس کا تعلق ہے۔ علم السلوک کہا جاتا ہے، سلوک اصل میں چلنے سے، یعنی السیر الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تو وہ عمومی منہج کیا ہونا چاہیے؟ عمومی منہج میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ولا بأس بالصلاة فی السراویل، اور نماز جو ہے وہ پینٹ پجاموں میں پڑھنا
شلوار میں پڑھنا، پجاموں میں پڑھنا. سراویل کہتے ہیں نیچے کے حصے کے پجامے کو، یعنی جسم کے نیچے حصہ جس سے ڈھانپا جاتا ہے یا اس سے یعنی کور کیا جاتا ہے، اور وہ یعنی پینٹ اور پجامہ ہوتا ہے. سراویل پینٹ یا پجامہ. تو نماز جو ہے وہ سراویل میں. اب گویا کہ ایک تو لگ رہا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہ تو کوئی مطلب کوئی فقہی مسئلہ ہے، لیکن واللہ عالم اس میں یہ معنی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ، جیسے کہ آج بھی ہم پائے جاتے ہیں کہ بہت سے حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، نماز جو ہے وہ کرتا شلوار میں ہی پڑھنی چاہیے، اور نماز جو ہے وہ لوز پینٹ پجامے میں بھی نہیں ہوتی. ہاں ٹائٹ پینٹس ہو یا ٹائٹ پجامہ ہو جس سے انسان کا جسم ظاہر ہو رہا ہو، اس کی بات علیحدہ، اس میں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. میں بات کر رہا ہوں جو عموماً پینٹ ہے یا پجامہ ہے کہ جو لوز ہے، مطلب جو ٹائٹ بھی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اس میں، یعنی شدت اپناتے ہیں، سختی اپناتے ہیں کہ پینٹ میں نماز نہیں ہوتی، یہ تو یہودیوں کا لباس ہے، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے، پینٹ میں نماز نہیں ہوتی، اگرچہ وہ پینٹ لوز ہی نہ ہو تو کرتا شلوار، یعنی کرتا شلوار میں ہی نماز ہوگی. تو اس طرح کا، یعنی یہ ایک طریقے سے فقہی مسئلہ کا تعلق اس سے کم، ذہنی مسئلے کا تعلق اس سے زیادہ ہے. یعنی نبی ایک عمومی جو عبادت کا طریقہ ہے اس کے منہج سے اس کا تعلق زیادہ ہے، کیونکہ عموماً یہ بہت زیادہ، یعنی جہاں پہ سختی نہیں برتنی چاہیے اس پہ بے جا سختی برتنا، اور رخصتوں کو قبول نہ کرنا، اور اپنے ہی طریقے کو بس صحیح سمجھنا، اور جو آپ کے مزاج کے موافق بیٹھتا ہے اسی کو صحیح سمجھنا اور سنت سمجھنا، یہ ایک اصولی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے. آگے فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 44، والنفاق ان تظہر الاسلام وتخفى الکفر. اور نفاق یہ ہے کہ ان تظہر الاسلام، کہ اسلام کو ظاہر کیا جائے، وتخفى الکفر، اور کفر کو چھپایا جائے، یا پھر اسلام کو ظاہر کرو اور کفر کو چھپاؤ. وتخفى الکفر، اور کفر کو چھپاؤ. بہرحال مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں اور معروف کسی کے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اسلام یہ ہے، یعنی نفاق کیا ہے؟ یہ ہے نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی یہ ہے کہ انسان اسلام کو ظاہر کرے، اپیرنٹلی تو مسلمان ہے لیکن دل سے کافر ہے. اور عملی منافق وہ ہے کہ جس میں 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک یا 2 یا 3 یا 4 خصلتیں پائی جائیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ جب جھگڑا کرے گالی دے، جب اس پر امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ عملی منافق کی ہیں. یعنی اس کے یہ عملی، یعنی نفاق کی کچھ خصلتیں اور کریکٹرسٹکس اس میں پائی جائیں. پوائنٹ نمبر 45، وَعْلَمْ بِأَنَّ الدُّنْيَا دَارُ ایمان و اسلام. اور یہ بات جان لو کہ بے شک دنیا جو ہے وہ دار ایمان و اسلام، یہ دنیا جو ہے وہ ایمان اور اسلام کا گھر ہے، دار ایمان ہے اور دار اسلام ہے. 46، وَأُمَّةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مؤمنون فی احکامہم ومواریثہم وذبائحہم والصلاۃ علیہم. اور یہ بات جان لو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مؤمنون، اس میں مومنون ہیں، فی احکامہم یعنی اپنے احکام میں. یعنی بظاہر اگر کوئی امت محمدیہ میں سے ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ مومن کے حکم میں، یعنی اس کو بظاہر جو ہے وہ حکم، وہ اپیرنٹلی حکم لگے گا، اور اس پر جو ہے یعنی وہ فی احکامہم، اور ان کے احکام اور ان کے ذبائح، یا ان پر نماز جنازہ پڑھنا یا ان کی وراثت کے تعلق سے تمام معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں والے ان پر کیے جائیں گے. وَلَا نَشْهَدُ لِأَحَدٍ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، اور ہم کسی پر حقیقت ایمان کی گواہی نہیں دیں گے، یعنی یہ تو پکا ٹھکا مومن ہے اور اس کا تو ایمان بالکل خالص ہے، اس طرح سے ہم گواہیاں نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا اصل جو محل ہے، اگرچہ ایمان قول اور عمل ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ دل سے تصدیق کا بھی نام ہے، اور دل کی کیفیت سے واقف صرف اللہ ہی ہے. تو ہم کسی پر حقیقت ایمان کی گواہی نہیں دیں گے. حتیٰ یأتی بجميع شرائع الاسلام، یہاں تک کہ وہ اسلام کے تمام احکامات کو بجا لائے. تو تب بھی ہم جو ہے وہ اس کے حقیقی ایمان پر ہم گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہم بظاہر، یعنی ہم جو اگر اس کو کہیں گے کہ یہ مومن ہے تو بظاہر
یا ہم اس پر ایمان کی بات کریں گے تو بظاہر یعنی جو ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، حقیقی طور پر کہ یہ حقیقی پکا ٹکا مومن ہے اور مخلص، اور یعنی یوں کہہ سکتا ہے کہ والذی یظہر لنا، کہ اور ولا نزکی علی اللہ احدا، کہ ہم کسی کا تزکیہ اللہ کے اوپر پیش نہیں کر سکتے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کا تزکیہ پیش نہیں کر سکتے، ہم کسی کو خالص مومن سرٹیفائی نہیں کر سکتے، ہاں جو ہمارے لیے بظاہر ہے ہم اس کو بتاتے ہیں آپ کے سامنے۔ فَإِنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَانَ نَاقِصَ الْإِيمَانِ، ہاں اگر وہ اسلام کے کچھ احکامات سے کوتاہی کرے تو کان ناقص الایمان حتی یتوب، تو وہ ناقص الایمان رہے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ إِيمَانَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَامَّ الْإِيمَانِ أَوْ نَاقِصَ الْإِيمَانِ، یہ بات جان لو کہ بے شک ایمانہ الی اللہ تام الایمان او ناقص الایمان الا ما اظہر لک من تضییع شرائع الاسلام۔ اصل میں یہاں پہ جو بات چل رہی ہے نا وہ ہم شاید پہلے بھی عقیدہ واسطیہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے، یہاں یعنی اہل سنہ کا عقیدہ نظریہ مطلق ایمان اور ایمان المطلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گنہگار ہے لیکن مومن ہے، بظاہر دین اسلام کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اہل قبلہ میں سے ہے، لیکن وہ گنہگار ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایمان مطلق، یہ مطلق ایمان ہے، یعنی اس کے اندر اصل ایمان پایا جاتا ہے، یہ مطلق مومن ہے یا مطلق ایمان ہے، کیونکہ الایمان المطلق کا مطلب ہے ایمان الکامل، تو ہم کسی پر ایمان الکامل کی گواہی نہیں دے سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اندر ایمان المطلق ہے، کامل ایمان ہے، کامل مومن ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلق الایمان اس کے اندر ہے، یعنی اصل الایمان ہے، اس کے اندر بنیادی ایمان ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ الایمان المطلق کے درجے پر نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ مطلق الایمان کے درجے پر آ جاتا ہے، یعنی گناہ ہے تو اصل ایمان تو باقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ إِيمَانَهُ إِلَى اللَّهِ، أَنَّ إِيمَانَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اصل جو حقیقت ایمان ہے نا، ایمان کی حقیقت یہ تو اللہ کے سپرد ہے، تام الایمان او ناقص الایمان، چاہے وہ اگر وہ ناقص الایمان ہو یا تام الایمان ہو، اصل میں جو حقیقی ایمان ہے اس کا علم اللہ کو ہے، الا ما اظہر لک من تضییع شرائع الاسلام، تو جو ایمان ہے اس کا چاہے وہ تام الایمان ہو، یعنی ہم اس کو کہیں گے مطلق مومن تو ہے، اب چاہے تامل یعنی مکمل ایمان ہے اس کے پاس یا ناقص ایمان ہے اس سے غرض نہیں، لیکن مومن تو ہے، اصل ایمان تو ہے، ہاں الا ما اظہر لک من تضییع شرائع الاسلام، الا یہ کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ شرائع الاسلام یعنی اسلام کے شعائر کو ضائع کر دے، یعنی مثال کے طور پر کلیتاً نماز کو چھوڑ دے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، تو الا یہ کہ وہ آپ کے سامنے اس کے یہ جو شعائر یعنی اسلام کے موٹے موٹے اصول ہیں اس کو ترک کر دے، تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کہیں گے۔ مقصد یہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ یعنی اس کا جو ایمان ہے نا، اس کا جو ایمان ہے، اب چاہے وہ ناقص ایمان ہے یا کامل ایمان ہے، حقیقت سے تو اللہ ہی واقف ہے، لیکن بظاہر اگر وہ گنہگار ہے تو بھی ایمان ہے اس کے اندر، اور اگر وہ نیک ہے تو بھی ایمان ہے، اب ناقص ہے یا کامل ہے اس سے میں غرض نہیں، لیکن ایمان تو ہے، ہاں الا یہ کہ یعنی ہم اس کو مومن تو کہیں گے، الا یہ کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس سے جو ہے وہ شاعر اسلام کی تضییع کہتے ہیں ضائع کرنا، کہ شاعر اسلام سے ضائع کر دیا، تو پھر ہم یہ ایمان کی گواہی یا ایمان کی بات یا ایمان کا کلیم اس پر نہیں کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں 48 والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليه سنة،
والصلاۃ علی من مات من اہل القبلۃ سنت، اور نماز جنازہ پڑھنا جو شخص اہل قبلہ میں سے یعنی جو مسلمان ہے اس میں اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب چاہے وہ مرجوم ہو یعنی جس کو سنسار کیا گیا ہو، جس پر رجم کیا گیا ہو، چاہے وہ زانی ہو زانیہ ہو، یا پھر وہ جو الذی جس نے یقتلو والذی یقتلو نفسہ جس نے اپنے نفس کو قتل کر دیا، او یقتلو یہاں پہ شد ہے، بہرحال قتل یقتلو اپنے نفس کو قتل کیا، وغیرہ من اہل القبلہ یا پھر کسی اور کو مسلمان کو قتل کر دیا، والسکران وغیرہ جو شرابی ہے، اور اسی طرح والصلاۃ علیہم سنت، ان تمام لوگوں پر جب تک کہ اصل ایمان یعنی مطلق الایمان کا لقب یا اصطلاح ان پر صادر آتی ہے، یعنی اصل ایمان بنیادی ایمان باقی ہے، اب چاہے وہ شرابی ہو، سنسار کیا ہوا ہو، زانی ہو زانیہ ہو، یہ جس اپنے آپ کو قتل کیا ہو، کسی اور کو قتل کیا ہو، شرابی ہو، جو بھی ہو، مسلمان ہے، ایمان اصل ایمان اس کے اندر موجود ہے، تو نماز جنازہ اس پر پڑھی جائے گی۔ ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آیت من کتاب اللہ او يرد شيء من آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بھی شخص اہل قبلہ میں سے اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ کسی آیت کا انکار کر دے کتاب اللہ میں سے، یا پھر وہ حدیث نبوی کوئی حدیث انکار کر دے، او یذبح لغیر اللہ یا پھر وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے جو کہ شرک اکبر ہے، او یصلی لغیر اللہ یا پھر غیر اللہ کے لیے نماز پڑھ لے، وَإِذَا فَعَلَ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ أَن تُخْرِجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ، اور اگر ان میں سے کچھ بھی ایک کام کر لے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو اسلام سے نکال دیں۔ کیا مطلب آپ اس کو اسلام سے نکال دیں؟ یعنی اگر یہ نواقض الاسلام ہے، اگر ان نواقض اسلام میں سے کوئی شخص کسی ایک ناقض اسلام کا ارتکاب کرتا ہے، ناقض اسلام جو کہ اسلام کو توڑ دینے والے ہیں، جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو کوئی ایک ناقض اسلام کا کوئی شخص ارتکاب کرتا ہے تو پھر یہ تکفیر کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ موانع ہوتے ہیں، یعنی وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر آپ تکفیر کریں گے، اور وہ موانع نہیں پائے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں کہ وجود الشرائط والانتفاء الموانع، یعنی جب شرائط پائی جائیں گی اور موانع یعنی جو کہ تکفیر میں رکاوٹ بننے والی چیزیں وہ نہیں پائے جائیں گی تو پھر تکفیر کی جائے گی، یعنی کسی کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ شرائط کیا ہیں، وہ موانع کیا ہیں، اور آیا کہ پرٹیکولر کیس میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، یہ نہ میرا آپ کا کام ہے نہ آپ کا کام ہے، بلکہ یہ سینئر علماء کا کام ہے۔ لہٰذا جس کو سینئر علماء کسی کی تکفیر کر دیں تو لہٰذا آپ پر بھی یہ واجب ہے کہ آپ بھی اس کی تکفیر کریں، یعنی کوئی ایک آدھ عالم کی بات نہیں ہو رہی، ایک سینئر مجموعی حیثیت سے کچھ علماء جو ہیں اہل سنہ والجماعہ کے کچھ علماء کسی ایک شخص پر کسی ناقض اسلام کی تکفیر کے ارتکاب کی وجہ سے تکفیر کر دیں تو آپ بھی اس کو تکفیر کریں، بلکہ آپ شک میں مبتلا نہ ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کافر نہیں ہوگا اور یہ علماء نے غلط فیصلہ کیا ہے وغیرہ، اور کوئی ایسا کیسے کافر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ایک آیت کو جھٹلا دے، تو پورا قرآن تو باقی تو مانتا ہے نا۔ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اگر اس طرح کا شک ہے تو یہ اس شخص کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ بِالِاسْمِ لَا بِالْحَقِيقَةِ، اور اگر ان میں سے کوئی یعنی یہ ناقض اسلام کا ارتکاب کوئی شخص نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرتا، تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، بالاسم لا بالحقیقہ، کہ وہ یعنی اسم یعنی مسلمان اسلام اور ایمان کا اسم کا اطلاق اس پر ہوگا لیکن حقیقت کا نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حقیقتاً یہ مومن ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے اور دل کا جو حال ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو کسی پر 100% گواہی نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ کہ دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا پتہ کہ اس کی وفات کس پر ہوگی، ہو سکتا ہے کفر پر مرے ہو والعیاذ باللہ، تو لہٰذا اسم کے ساتھ مومن ہے، یعنی حقیقتاً نہیں بلکہ بظاہر جو ہمیں لگتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور تمام اسلام والے قوانین اور احکامات اس پر مرتب ہوں گے، لیکن حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر جنت کی گواہی دے رہے ہو۔ اگر کسی کو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ حقیقتاً 100% مومن ہے تو اس کا مطلب آپ اس کے لیے جنت کی گواہی دے رہے ہو، اور جنت کی گواہی، جنت کا فیصلہ
نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی موت کس پر واقع ہوگی، اور ہمیں نہیں پتہ اس کے دل کا کیا حال ہے۔ پوائنٹ نمبر 50، ہاں حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، اور حسن ظن رکھنا بھی چاہیے، اچھا گمان مسلمانوں سے رکھنا واجب ہے۔ پوائنٹ نمبر 50، وَكُلُّ مَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ عَقْلُكَ وَكُلُّ مَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ عَقْلُكَ نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن عز وجل، کہ جو بھی تم احادیث سنتے ہو جو تمہاری عقل جس کا ادراک نہیں کر سکتی، یا تمہاری عقل اس کو نہیں پا سکتی، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان کہ قلوب العباد، کہ بندوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی دو بین اللہ کی دو انگلیوں میں سے، یعنی اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں میں کے درمیان موجود ہیں، اللہ کی رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان موجود ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی کی عقل یہ کہتی ہے کہ رحمان کی دو انگلیاں، اس سے تو مخلوق کی مشابہت، مخلوق کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، کیونکہ مخلوق کی بھی انگلیاں ہیں، اور وہ دل انگلیوں کے درمیان کیسے ہیں، اور وہ انگلیاں کیسی ہیں، اس طرح کی۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ غیبیات میں سے، اور عقل لمیٹڈ ہے تجربے سے، یعنی عقل جو ہے وہ ہماری عقل صرف مشاہدات تک لمیٹڈ ہے، جو کہ عالم شہادہ ہے۔ ہماری عقل کی رسائی غیبیات تک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ تمہاری عقل اس کیفیت کا، اس کی حقیقت کا ہر طریقے سے ادراک نہ کر سکے، لیکن اس کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے۔ وقول، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے کہ کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ قیاس کرنا، باطل قیاس کرنا، عقلی دعوے کرنا، اور کیونکہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے نہیں ہیں کیسی ہے، ہم نے ادراک نہیں کیا ہوا، تو جب ذات کو نہیں جانتے تو اس کی صفات کی کیفیت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ لہٰذا جو کچھ ہماری یعنی اللہ کی صفات کی کیفیت ہمارے عقول میں، ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتی، تو لہٰذا ہم اس کو اسپیسیفائی یا ڈیفائن کر کے ہم اس کو معین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول کیسا ہے۔ وَيَنزِلُ يَوْمَ عَرَفَہ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن نازل فرماتا ہے، اور ملائکہ سے جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ ماذا یرید ہؤلاء، کما قال، کہ یہ جو عرفہ کے میدان میں وہ کیا چاہتے ہیں، یعنی فخر کرتا ہے۔ وَيَنزِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن نازل ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اس دن اللہ تعالیٰ آئے گا اور ملائکہ جو ہیں وہ صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وَجَهَنَّمَ، اور آگے فرمایا جہنم لا یزال یطرح فیہا حتی یضع علیہا قدمہ جل ثناؤہ، اور اسی طرح یہ حدیث کہ جہنم میں جو ہے وہ لوگوں کو، جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا یہاں تک کہ، اور جہنم جو ہے وہ حل میں مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی، یہاں تک کہ جبار جو ہے وہ اپنا قدم رکھ دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا قدم کیسا ہے ہماری عقلیں نہیں پہچان سکتی۔ اسی طرح وقول اللہ تعالیٰ للعبد، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بندے سے، ان مشیت الیہ حرولت الیک، اور اگر تو، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کا یعنی بندہ جب ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف جو ہے وہ چل کے آتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، یہ جو حدیث ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ اب مثالی طور پر اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے، بھاگ کے آتا ہے، یا اور جب انسان اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوڑنا، اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا قرب اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا قریب آنا اپنے بندے سے، یہ اس کی کیفیت کی ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ہم اس کی معنی کو، ان کے معنی جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوڑ کے آنا حرولت الیہ کا، اسی طرح رب تبارک و تعالی جبار کا قدم رکھنا جہنم پر، ان تمام معانی کو ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو معانی کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معنی کی کیفیت، معنی کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، معنی کو جانتے ہیں، میننگز کو جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ حتیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا قدم رکھ دے گا، تو اللہ کا قدم، یعنی قدم کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے،
اللہ کا قدم ہے کیسا، کیفیت جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، لہٰذا کیفیت میں ہم نے اپنی عقل نہیں لڑانی ہے. باقی تو معنی یہ جو عربی لغت ہے اور عربی لغت کے معنی ہم جانتے ہیں، تو معنی کو ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ امام مالک نے کہا کہ الاستواء المعلوم، الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ استواء کا معنی معلوم ہے کہ بلند ہونا، عرش پر بلند ہونا، ارتفع، لیکن والکیف، کیفیت جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہاں کیفیت ضرور ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہماری عقلیں نہیں پہچان سکتی ہیں ابھی. اسی طرح وقول تعالیٰ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اور اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کرنا. صورتہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی خلق اللہ تعالیٰ، خلق اللہ آدم علی صورتہ ای صورت اللہ عز وجل، یعنی اللہ نے اپنی صورت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. بہرحال یہ معتزلہ وغیرہ نے تعویل کی ہے کہ ہوا جو ہے وہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو آدم علیہ السلام کی صورت میں پیدا کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر ان کی باطل عقلوں میں اس سے مخلوق کی طرف تشبیہ آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں پیدا کیا. تو جیسے کہ مثال کے طور پر عموماً کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے بھی ہاتھ بنائے. اللہ کے پاؤں میں پنڈلی ہے، اللہ کا چہرہ وجہ ہے، مخلوق کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ کیا بعین ہی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ مخلوق کے جو ہاتھ، پاؤں، پنڈلی، چہرہ اللہ کے چہرے جیسا ہے یا اللہ کی پنڈلی جیسا ہے، اللہ کے ہاتھ جیسا ہے، یہ نہیں کہہ رہے. اس سے یہ لازم بھی نہیں آتا، بلکہ مثال کے طور پر ہم مخلوق میں ہی لیتے ہیں تو چونٹی کے بھی پاؤں ہیں اور انسان کے بھی پاؤں ہیں، تو کیا دونوں پاؤں میں کوئی کمپیریزن ہے کیا؟ نہیں. لہٰذا اگر کوئی صفت کوئی دو چیزوں میں پائی جائے، ایک صفت کوئی دو چیزوں میں پائی جائے، تو اس سے تشبیہ یا تمثیل لازم نہیں آتی. چونٹی میں بھی پاؤں پائے جاتے ہیں، انسان میں بھی پاؤں پائے جاتے ہیں، لیکن کیا اس سے انسان اور چونٹی کے پاؤں میں تشبیہ پائی جا رہی ہے؟ نہیں. ہاں لیکن یہ پتہ ہے کہ پاؤں ہوتے کیا ہیں، قدم ہوتے کیا ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کیا، اس سے کوئی تشبیہ نہیں واقع آتی. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان، رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین صورت میں دیکھا. اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور بعض احادیث صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نور، کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. جب صحابہ نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اہل علم اس کی توجیہت یہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر یعنی بہرحال یہ تو جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے وہ اس میں یعنی اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال یہ صحابہ کا اختلاف رہا ہے کہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دو روایت مروی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس کی روایت وہ روایت جس میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، یعنی اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. اور اسی طرح باقیوں کا یہ موقف کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، تو مراد یہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. تو جہاں پہ اسی لیے ابن تیمیہ وغیرہ نے رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے جو ہے وہ یہ توجیہ یہ تطبیق صحابہ کے اس موقف میں فرمائی، اور فرمایا کہ یعنی اس مسئلے میں صحابہ کے مابین اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اختلاف تھا ہی نہیں. کیونکہ جو دیگر صحابہ اللہ کی تعالیٰ کی رؤیت کی نفی کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، یعنی نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی دیدار کی اس دنیا میں نفی کرتے ہیں، تو وہ رؤیت بصر ہے، یعنی جو سر میں جو آنکھیں ہیں اس کی نفی کی ہے. اور جہاں پر جن صحابہ نے اس بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو وہاں پہ مراد رؤیت بصر نہیں بلکہ رؤیت القلب ہے، یعنی دل کی آنکھ، جیسے کہ عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں اشباہ هذه الاحادیث، اسی طرح کی حدیث جو ہے فعلیک بالتسلیم والتصدیق والتفویض، تو آپ پر کیا آپ کا کام کیا کہ تسلیم کرنا، یعنی اس کو مان لینا، اس کو بجا لانا، والتصدیق یعنی اپنی گردن کو جھکا دینا اور اقرار کرنا، تصدیق کرنا، والتفویض اور اس کی کیفیت کی تفویض کرنا. تفویض کہتے ہیں سپرد کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی صورت کیسی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہیں، کیفیت کو سپرد کر دینا، تفویض. یہ بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ سلف کا منہج کیفیت میں تفویض تھا، صفت کے معنی میں تفویض نہیں تھا. آج جن کو مفوضہ کہا جاتا ہے، جو کہ اہل سنہ میں یعنی اہل سنہ کا طریقہ نہیں ہے، جو مفوضہ ہیں جو کہ تفویض کرتے ہیں وہ صفت کے معنی میں تفویض کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن حدیث میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یعنی معنی کو ہم نہیں جانتے کہ معنی کیا ہے. یہ آج کے متاخرین مفوضہ ہیں، اور یہ جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور یہ گمراہی ہے. کہ یعنی جیسے کہ ہم مثال کے طور پر الف لام میم میں کہتے ہیں کہ اللہ عالم مرادی، کہ الف لام میم کا حقیقی معنی کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ مفوضہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہے، اللہ کی پنڈلی کیا ہے، جو قرآن حدیث میں آتا ہے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجہول کلام سے ہم سے مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں ہمیں بتائیں، ایسی باتوں سے ہم سے خطاب کیا ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے. مطلب یہ تو ایک طریقے کا اللہ پر نعوذ باللہ نقص باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں ہم سے کی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یعنی جس کا معنی ہم خود نہیں جانتے. تو جو سلف نے تفویض کی ہے وہ معنی میں تفویض نہیں کی، وہ کیفیت میں کی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کئی نصوص میں قرآن حدیث میں ہاتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اب سلف نے کیا کیا کہ ہاتھ ہیں اس کا معنی جانتے ہیں. جیسے الاستواء معلوم، استوا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہے، معنی معلوم ہے، جانتے ہیں ہم. والکیف مجہول، اور کیفیت جو ہے وہ اس کو تفویض کرتے ہیں. تو کیفیت کی تفویض کرنا یہ سلف کا منہج ہے، معنی کی تفویض کرنا یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. تو تم پر کیا تسلیم، تفویض اور تصدیق. تفویض کس کی؟ کیفیت کی، معنی کی نہیں. لا تفسر شیئا من هذه بحواک، آپ ان صفات میں سے یعنی غیبیات میں سے آپ کچھ بھی اس کی وضاحت نہیں کریں گے، یعنی کیفیت کا بیان نہیں کریں گے. من هذه بحواک، یعنی ان تمام چیزوں کی آپ تفسیر یا وضاحت نہیں کریں گے اپنی خواہشات سے. فإن الایمان بهذا واجب، کیونکہ ان پر ایمان لانا جو ہے واجب ہے. فمن فسر شيئا من هذا بهواه او رده فهو جہمی. پر جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان اسماء صفات کو اپنی خواہشات سے وضاحت کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے یا پھر رد کر دیتا ہے، فهو جہمی، تو وہ جہمی ہے. اب ایک جہمی جو ہے نا اطلاق، وہ اطلاق خاص ہے جس کا تعلق جو ہے وہ جہم بن صفوان کے متبعین اور پیروکاروں سے ہے. تو جہم بن صفوان جن کے پیروکاروں کو جہمی کہا جاتا ہے، وہ اسماء صفات کے باب میں معطلہ تھے، یعنی وہ نام کو بھی نہیں مانتے اللہ کے، اور ناموں کا بھی، اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں اور صفات کا بھی انکار کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ جبری ہیں، یعنی تقدیر کے باب میں جو ہے وہ جبری ہیں، تقدیر کے باب میں وہ جبریہ ہیں. تو یہ جہمیہ کا خاص اطلاق ہے. لیکن مثال کے طور پر اب اسلاف میں جو ہے وہ اسلاف میں سے یعنی ائمہ میں سے آپ کسی کے کلام میں یہ پاؤ گے کہ فلان جہمی یا فلان فیہ تجہم، یعنی فلاں شخص میں تجہم پایا جاتا ہے اور فلاں جہمی ہے، اگرچہ وہ اشعری ہوتا ہے، جہمی نہیں ہوتا. اب جہمی اور اشعری میں بہت فرق ہے. اشعریوں کی جو بدعت ہے اسماء صفات کے باب میں وہ جہمیوں سے کئی گنا کم ہے. اسی طرح معتزلہ کی بدعت بھی جہمیوں سے کافی کم ہے. معتزلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. اور اشاعرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی 7 صفات کو تو مانتے ہیں، باقیوں کی تعویل کرتے ہیں. تو بہرحال ان میں بھی کچھ یعنی یہ جو اہل البدع ان میں بھی کچھ لیولز ہیں نا، ہر کوئی ایک لیول پہ تو نہیں ہے. تو اگر کوئی سلف میں سے کوئی مثال کے طور پر امام احمد یا کسی کا کلام مل جائے اشعری کے بارے میں کہ یہ تو فلاں جہمی ہے، یا معتزلہ کے بارے میں کہ فلاں جہمی ہے، تو مراد یہ ہے کہ تجہم ہے. تجہم کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں گمراہی ہے. تو کسی میں بھی اسماء و صفات کے باب میں گمراہی یا تقدیر کے باب میں گمراہی پائی جاتی ہو، تقدیر کے باب میں، ایمان کے باب میں وہ مرجئہ ہو، ٹھیک ہے، مرجئہ ہو، یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قدریہ ہو یا جبریہ ہو، یعنی تقدیر کے باب میں یا ایمان کے باب میں یا اسماء و صفات کے باب میں کہیں نہ کوئی انحراف پایا جاتا ہے، تو اہل علم جو ہے وہ اس پر تجہم یا جہمی کا یعنی یہ عام معنی میں اس پر اطلاق کر دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 51،
ومن زعم انه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنے رب کو اس دنیا میں دیکھا، انه يرى ربه کہ وہ دیکھے گا یا دیکھتا ہے یا وہ اس نے اپنے رب کو دیکھا اس دنیا کی زندگی میں، فهو کافر بالله تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا انکار کرتا ہے کہ جو ہے وہ کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھوں، لوگوں کا ادراک کرتا ہے، لا تدرکہ الابصار کہ انسانی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، کہ تو ہرگز مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ قرآن کی آیت کا کفر ہے اگر جو شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 52، والفکرۃ فی اللہ تبارک و تعالی بدعۃ، اور اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا بدعت ہے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ کی، تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں تفکر کرو، غور و فکر کرو، اور اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ فإن الفکرۃ فی الرب تقدح الشک فی القلب، کیونکہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے انسان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے وہ نیچے حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ابن عباس سے مرفوعاً، یہ اس کی سند ضعیف ہے، البتہ جو ہے وہ ابن عباس سے ہی موقوفاً بعض روایت میں یہ ثابت ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ مرفوع ہونے کے اعتبار سے اس کی سند میں کچھ نہ کچھ کلام ہے، لیکن موقوفاً یہ روایت صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرنا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ مطلب ہے، یعنی اس میں ہم نے غور و فکر نہیں کرنا، کیونکہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہماری عقل کی ایک لمٹ ہے نا۔ تو اس سے ہو گئی ہے کہ جب انسان جب اللہ کی ذات میں غور و فکر اور امیجن کرنا شروع کرے گا تو اس کی امیجنیشن کہاں تک جائے گی؟ اس کی امیجنیشن تو مخلوق تک ہے، کیونکہ اس نے مخلوق کا ہی مشاہدہ کیا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی دیکھی مخلوق ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا پاؤں یا چہرے کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو وہ اپنی اس کی امیجنیشن کی ہائٹ کیا ہے، مخلوق ہے، تو وہ مخلوق والی چیزیں اللہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے انسان کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہوگا اللہ کے بارے میں، اور پھر وہ کہے گا کہ یہ اللہ کیسا ہے کہ مخلوق جیسا، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اللہ کا انکار کر دے گا، یا پھر تشبیہ کا شکار ہو جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کر دے گا۔ جیسے کہ اسماء صفات کے باب میں اکثر لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی باب سے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور چونکہ ان کی عقلیں مخلوق سے بڑی نہیں، یعنی مخلوق سے آگے نہیں پہنچیں، تو جب اللہ کی ذات کا پر غور و فکر کیا تو اللہ کی ذات پر بھی مخلوق والی باتیں لگانا شروع کر دیں، کیونکہ ان کی امیجنیشن کے جو غایت ہے، انتہا ہے، وہ مخلوق ہے، انہوں نے کبھی رب تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا۔ پوائنٹ نمبر 53، وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَوَامَ وَالسَّبَاعَ وَالدَّوَابَ كُلَّهَا نَحْوَ الذَّرِّ وَالنَّمْلِ وَالذُّبَابِ كُلُّهَا مَأْمُورَةٌ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور یہ بات جان لو کہ ان الحوام کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اور درندے والدواب اور چلنے پھرنے والے جانور، یہ سب کے سب جو ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ذر، یعنی ذر کہتے ہیں جو چونٹی سے بھی چھوٹا ایک کیڑا ہو، یا والنمل اور چونٹی، والذباب اور مکھی، یہ سب کے سب جو ہیں وہ مأمور ہیں، یعنی یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لا يعلمون شيئا الا باذن اللہ، اور یہ سب کچھ بھی نہیں جانتے سوائے اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی سب کے سب ان کے پاس مأمورون، یعنی یہ مأموراتن یعنی اللہ کے حکم کے تابع، یعنی ان کے پاس کوئی فری چوائس یا فری ول نہیں ہے، جیسے کہ انسانوں کے، یہ انسان ہی ہے جن کے پاس کچھ معاملات میں ہر معاملات میں تو انسان کے پاس بھی فری ول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ میں نے پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا، میں نے کب مرنا ہے، میرا رزق کتنا ہوگا، اس میں اس کے پاس فری ول نہیں ہے، میرا رنگت کیسی ہوگی، میری ہائٹ کیا ہوگی، فری ول اختیار نہیں ہے۔ اختیار اس کے پاس آیا کہ میں نے نیک ہونا ہے، برا ہونا ہے، اچھا شخص بننا ہے، برا شخص بننا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے نہیں کرنی، اس میں اس کے پاس اختیار ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ دواب وغیرہ جو ہیں، یہ سب کے سب ان کے پاس اختیار نہیں ہے جیسے کہ انسانوں کے پاس ہے۔ 54، والایمان بان اللہ تبارک و تعالی قد علم ما كان من اول الدهر وما لم يكن
وما هو كائن احصاه الله وعده عدا ومن قال انه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظیم. اور اہل سنہ کے اصول میں سے ایک ایمان یہ بھی ہے کہ ایمان لانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوگا، جو نہیں ہوگا، اور ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ نے سب کو شمار کیا ہوا ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ انہ لا یعلم ما کان وما هو کائن، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ جو ہو چکا یا پھر جو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ماضی اور مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، تو وہ فقط کفر باللہ العظیم، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. واضح ہے یہ بات. پوائنٹ نمبر 55 ولا نکاح الا بولین و شاہد عدل و صداق، اور نکاح نہیں مگر ولی کے بغیر اور اسی طرح دو منصف یا عادل شاہد یا گواہ کے بغیر اور مہر کے بغیر، یعنی نکاح ان تینوں چیزوں کے بغیر نہیں ہے. کل او کثر، اب وہ صداق یعنی وہ مہر چاہے وہ زیادہ ہو کم ہو. ومن لم یکن لہ ولی فالسلطان ولی من لا ولی لہ، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے ایک کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو، یعنی عورت کے لیے ولی ہونے کی ضرورت ہے، جس عورت کا ولی نہیں تو سلطان یعنی حاکم اس کا ولی ہے، جس کا کوئی ولی نہیں. تو بغیر نکاح کے جو ولی ہے بغیر ولی کے جو نکاح ہے، بغیر ولی کے جو نکاح ہے وہ باطل ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اچھا یہاں پہ یہ بات، یہ فقہی مسئلہ ہی کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ یہ عموماً جو احناف ہیں اور بعض سلف جو ہے ان کو اہل الرائے میں بھی شمار کرتے تھے، جیسے کہ مدرسۃ اہل الحدیث و مدرسۃ اہل الرائے و فقہاء العصر یا فقہاء الاحناف. تو ان کا جو موقف ہے وہ بغیر نکاح کے، یعنی یہ اصل میں یہ جملہ جو ہے وہ یہ جو پوائنٹ نمبر 55 ہے یہ روافظ اور احناف دونوں کے رد میں ذکر کیا، یعنی اہل الرائے اور احناف کے، اہل الرائے اور روافظ چونکہ نکاح متع کے قائل ہیں اور نکاح متع میں وہ جو ہے وہ ولی کی شرط نہیں لگاتے، تو اس سے ایک تو یہ رد ہو گیا اور یعنی روافظ کا رد ہو گیا. اور جو احناف ہیں وہ جو ہیں وہ یعنی عورت کا بغیر ولی کے نکاح کو تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی جو کورٹ میرجز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں ولی نہیں ہوتا عورت کا، یا ایسا نکاح جس میں ولی نہ ہو وہ اس کو نکاح مان لیتے ہیں کہ نکاح ہو گیا. پوائنٹ نمبر 56 وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اور جب کوئی شخص 3 طلاقیں کسی عورت کو دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے جائز نہیں ہوتی الا یہ کہ کسی اور سے اس کا نکاح ہو جائے، یعنی اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو جائے اور پھر وہ طلاق دے، پھر اس کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ اب وہ عقد جدید یعنی نئے طریقے سے اگریمنٹ کر کے نکاح ہو سکتا ہے. یعنی اگر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو پھر نکاح جو ہے وہ یعنی پھر جو رجوع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی نکاح جدید ہو سکتا الا یہ کہ پہلے دوسرے شوہر سے یعنی دوسرے شخص سے شادی ہو، نکاح ہو اور جمع بھی ہو، اور پھر اس کے بعد طلاق ہو جائے تو پھر نکاح جدید سے پہلے شوہر سے عقد نکاح ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے اس میں بھی اس میں ایک طریقے سے اہل الرائے اور احناف وغیرہ کا جو ہے وہ رد ہے، کیونکہ وہ یعنی کچھ یا اس طرح کی مثال کے طور پر کچھ اہل الرائے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ حلالہ کے قائل ہیں. اب حلالہ میں جو ٹیمپرری میرج یعنی 3 طلاقیں جس کو ہو گئیں، اب اس خاتون کی ٹیمپرری میرج کرائی جاتی ہے. وہ ٹیمپرری میرج میں سب کچھ طے ہوتا ہے لیکن یہ بھی طے ہوتا ہے کہ میں نے طلاق دے دینی ہے. تو اس طرح سے پلانڈ میرج اینڈ پلانڈ طلاق یہ جو ہے وہ حلالہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر لعنت کی ہے. تو یہ ان کے رد میں جو ہے وہ امام بربہاری نے یہ جملہ ذکر کیا. 57 ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى 3 زان بعد احسان او مرتد بعد ايمان او قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعة. اور فرماتے ہیں کہ اہل سنہ کے اصول یعنی یہ بھی ہے کہ ولا يحل دم امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، وہ مسلمان جو کہ لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے. کسی مسلمان کا دم خون حلال نہیں ہے سوائے 3 جگہوں پر. ایسا زانی جو کہ بعد احسان، جو کہ شادی شدہ، شادی کے بعد جو کہ زنا کر لے تو اس پر جو ہے وہ رجم کی سزا ہے، یعنی اس کا خون حلال ہے. اسی طرح وہ شخص جو کہ مرتد ہو جائے ایمان لانے کے بعد
اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا خون حلال ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مومن کو قتل کیا تو قصاصاً اس سے قتل کیا جائے گا، یہ بھی اس کا خون بھی حلال ہے اگرچہ وہ مسلمان ہے. وما سوا ذالک، اس کے سوا جو بھی ہے تو مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے. 58 وَكُلُّ شَيْءٍ مِّمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَنَاءَ يَفْنَى إِلَّا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے فنا مقدر کر دی ہے، یعنی کہ وہ فنا ہونے والی ہے، تو وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ فانی ہوئے، وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سوائے آپ کے رب کی ذات. اللہ وجہ ربک، سوائے آپ کے رب کا چہرہ. اور وجہ سے مراد یہاں پہ ذات بھی ہے، اگرچہ وجہ بھی مانا جائے تو وجہ چونکہ ذات کا جو ہے وہ ایک رکن ہے، لہٰذا وجہ بھی مانا ذات بھی ہو سکتی ہے اور وجہ بھی مانا وجہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو لوگ وجہ بھی مانا ذات کرتے ہیں اور وجہ کا انکار کرتے ہیں تو یہ پرابلمٹک ہے. لیکن جو لوگ وجہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذات سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل سنہ سے یہ ثابت ہے. تو فرمایا کہ ہر چیز جو جس پر اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا لکھ دیا ہے وہ فنا ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، سوائے جنت اور جہنم کے، کیونکہ وہ موجود ہیں ابھی بھی، جیسے کہ ہم نے پڑھا وہ مخلوق ہیں، موجود ہیں، ابھی پریزنٹ ہیں. تو جنت اور جہنم یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی. والعرش والکرسی، اور اسی طرح عرش اور کرسی، اور لوح والقلم والسور، اور اسی طرح سور جس میں پھونکا جائے گا، قلم کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ لکھو جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، تو لوح محفوظ میں اس قلم نے لکھا تھا. اور لوح محفوظ جس میں ہر چیز، ماضی مستقبل، ہر چیز جو ہے ہونے والی قیامت تک ہر چیز جو ہے اس میں درج ہے، محفوظ ہے. کرسی جو کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے قدم کی جگہ ہے. عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو یہ سب کے سب اس پر فنا نہیں ہے. بہرحال یہ جو عرش، کرسی، لوح اور قلم اور سور، یہ ان تمام چیزوں کے جو استثناء کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے، اس کی دلیل چاہیے ہوگی. بہرحال اس کی دلیل اللہ علم ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے جس کی بنیاد پر اس کو ختم ہونے سے استثناء کیا ہے. فرمایا کہ ان میں سے کچھ بھی فنا نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ھذا یحتاج الی الدلیل، کہ یہ یعنی اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور ہمارے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالی عالم. ثم یبعث اللہ الخلق علی ما ماتوا علیہ یوم القیامہ، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے، یعنی جب سب فنا ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوبارہ سے مخلوق کو زندہ کرے گا اس حالت پر جس پر وہ فوت ہوئے تھے. وَيُحَاسِبُهُم بِمَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا، ان کا حساب کتاب لے گا جو وہ چاہے گا. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، تو ایک گروہ اس کے نتیجے میں، اس محاسبے کے نتیجے میں ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا. وَيَقُولُ لِسَائِرِ الْخَلْقِ مِمَّن لَّمْ يُخْلَقْ لِلْبَقَاءِ كُونُوا تُرَابًا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوق کو کہے گا جو بقا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کی گئی تھی، جیسے کہ جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سارے دابۃ الارض یعنی دواب، چلنے پھرنے والے جانور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان مخلوق سے کہے گا کہ کونوا ترابن، کی مٹی ہو جاؤ. اور اس موقع پر جو ہے وہ کافر بھی یہی خواہش کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، جیسے کہ سورہ نبا کے آخر میں ذکر ہے کہ اے کاش میں بھی مٹی ہوتا، یعنی مجھے نہ موت دیکھنی پڑتی، نہ جہنم میں جانا پڑتا، نہ کچھ کرتا، موت ہوتا، بس مٹ جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی انسانوں کو اور جنوں کو بقا کے لیے پیدا کیا، یعنی ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی ہمیشہ رہے گی. اب چاہے وہ اچھی زندگی ہو، چاہے وہ بری ہو، جنت والی ہو، جہنم والی ہو. 59 والایمان بالقصاص یوم القیامة بین الخلق کلهم بنی آدم فالسبع والحوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض والایمان بالقصاص یوم القیامة بین الخلق کلهم. اور ایمان لاتے ہیں اہل سنہ کہ تمام مخلوق کے درمیان جو ہے وہ عدل اور انصاف اور قصاص قائم ہوگا.
چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ چاہے وہ ذرہ یعنی وہ نملۃ صغیرہ یعنی چھوٹی سی چونٹی یا کیڑے، تو تمام کے درمیان جو ہے وہ قصاص ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والی بکری جس نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا تو اس کو بھی سینگ دیے جائیں گے اور قصاص لیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض میں سے یعنی سب میں سے یعنی اللہ تعالیٰ سب کا قصاص آمنا سامنا کروا دے گا اور قصاص لے گا، اور اہل جنت اور اہل نار یعنی جہنت اور جہنمیوں سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قصاص لے گا۔ مثال کے طور پر جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور کچھ جہنمیوں کا حق ہے جنتیوں پر تو اللہ تعالیٰ ان کا حق دلوائے گا ان کو، اور اسی طرح کچھ لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کا حق اگر کچھ جہنمیوں پر ہے تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے حق دلوائے گا اور جنتیوں کو دے گا، تو ان سب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ وہ اخلاص العمل للہ، اور اہل السنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی اخلاص العمل للہ کہ یہ بلیف کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ اصول ہے کہ عمل کو جو ہے وہ اللہ کے لیے مخلص کر لینا، خالص اللہ کی رضا چاہنا۔ پوائنٹ نمبر 61، والرضا بقضاء اللہ، اور اہل سنت جو ہے وہ اللہ کی تقدیر پر رضا اور اس کو تسلیم اور راضی ہونا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والصبر علی حکم اللہ، اور اللہ کے احکامات حکم اللہ پر صبر کرنا۔ حکم اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے حکم ہیں، حکم شرعی اور حکم کونی۔ حکم شرعی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی صورت میں ہم پر اتار دیا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زنا نہ کرو، یہ سارے احکامات شرعیہ ہیں، تو ان پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر صبر کرنا، یعنی ایک ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا اس پر مشقت ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو حکم کونی ہے، حکم کونی سے مراد مخلوق، تقدیر کے فیصلے، بارش کب ہونی ہے، اور اسی طرح انسان کو جو مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں، نیچرل ڈیزاسٹرز کی صورت میں یا دوسری انسانوں کی صورت میں جو تکلیفیں آتی ہیں، سب کے سب جو ہے وہ احکام کونیہ سے تعلق ہیں، تو اس صورت میں تقدیر اور مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا۔ والایمان بما قال اللہ، اور ایمان رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والایمان باقدار اللہ کلھا خیرھا و شرھا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر چاہے وہ خیر ہو شر ہو سب پر ایمان لانا، حلوھا و مرھا، اور چاہے وہ پسندیدہ ہو، اچھی ہو، میٹھی ہو، یا پھر چاہے وہ انسان کو ناپسند ہو، یا وہ مثال کے طور پر انسان کی طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بیماری ہے، بیماری کو کون پسند کرتا ہے؟ تو یہ بھی تقدیر میں سے، لیکن ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ وقد علم اللہ ما العباد عاملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ بندے کرنے والے ہیں، وإلی ما هم صائرون، اور کس طرف وہ یعنی کس مقصد منزل کی طرف وہ جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ ولا یخرجون من علم اللہ، اور نہ وہ اللہ کے علم سے کہیں باہر نکل پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں فال کرتی ہے۔ ولا یکون فی الارضین ولا فی السماوات الا ما علم اللہ، اور کوئی زمینوں میں اور آسمانوں میں کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وتعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچی ہے نا، جو بھی کچھ تمہیں پہنچی ہے وہ کبھی تم سے مس ہونے والی نہیں تھی۔ وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو تمہیں مس ہو گئی، تمہیں نہ ملی، وہ کبھی تھا ہی نہیں کہ تمہیں ملے۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں سے نا انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ او کاش اگر یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، اگر میں ایسا کر لیتا وہ ہو جاتا۔ بھائی وہ تمہیں ملنے والی تھی ہی نہیں، وہ تمہاری تقدیر میں تھی ہی نہیں۔ اگر ایک انسان ان موقعوں پر یہ سوچے نا کہ جو مجھے مثال کے طور پر بیماری آئی ہے، یہ آ کے رہنی تھی، یہ میری تقدیر میں تھی، اب میں اس طرح سوچوں کہ اگر میں یہ نہیں کھاتا اور میں یہ کر لیتا اور میں اس مریض کے قریب نہیں جاتا، اس پر میں ہاتھ نہیں رکھتا، اور میں نو ایسے نہیں کرنا۔ اس طرح جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بس جب مصیبت آ جائے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ آنی تھی، اب میں جو کچھ کر لوں یہ آنی تھی، اور جو چیز آنی تھی وہ مس نہیں ہو سکتی، اور جو چیز چلی گئی اس سے چھن گئی وہ کبھی مجھے ملنی ہی نہیں تھی۔ بہترین عقیدہ اگر ایک انسان اس کو اپنے
دل و جان سے قبول کر لے اور باندھ لے اور عقیدہ رکھ لے اس پر اور مضبوط ہو جائے تو اللہ کی قسم اس کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، اور جو اس کو نہیں ملتا اس پر وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتا، اس پر افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ولا خالق مع اللہ عز وجل، اور اللہ کے ساتھ کوئی خالق نہیں، اللہ کے ساتھ یعنی اللہ ہی صرف اکیلا خالق ہے، اللہ ہی صرف اکیلا خالق ہے، اللہ کے ساتھ کوئی خالق نہیں۔ پوائنٹ نمبر 62 سے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور پوائنٹ نمبر 62 اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔